لله تطمئن القلوب الدین النصیحہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا مقولہ ہے. دونوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کی دنیا سکون اور راحت والی زندگی دولت سے نہیں بنتی کہ کسی کے پاس دولت زیادہ ہو تو اس کی دنیا بنی، زندگی بنی. نہ سلطنت سے اور اقتدار سے دنیا اور زندگی بنتی ہے، نہ زیادہ کانوں سے انسان کی دنیا اور زندگی بنتی ہے. اگر دولت سے دنیا بنتی، زندگی بنتی تو قارون کی بنتی. اس کے پاس بہت بڑی دولت تھی، مگر دولت کے باوجود اس کی دنیا بنی نہیں بلکہ بگڑی اور ذلت کا شکار ہوا. وَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ کہ ہم نے فرعون یہ قارون کو سمیت دولت کے زمین میں دنسا دیا. اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ پاک قیامت کے روز ایک رئیس آدمی کو بلا کر فرمائے گا کہ میں نے تمہیں اتنا مال دیا تھا، اتنی دولت دی تھی، تم نے کون سا شکر بجا لایا؟ وہ کہے گا سمرتہ ثم سمرتہ، یا اللہ میں نے اس مال کو کمایا اور جوڑا، تہ بتہ رکھا، خزانے بھر دی. تو اللہ پھر پوچھے گا کہ میرے لیے اس مال میں کیا کیا؟ وہ پھر کہے گا سمرتہ ثم سمرتہ، میں نے اور مال کمایا اور اس کو جوڑا اور محفوظ کیا. پھر اللہ پوچھے گا یہ بتاؤ کہ میرے لیے اس میں کیا کیا؟ پھر یہی جواب دے گا سمرتہ ثم سمرتہ، کہ میں نے اس مال کو اور بڑھایا اور جوڑا، گنا. اس کا مقصد یہ تھا کہ جب میں دنیاوی عدالت میں پکڑا جاتا تھا تو میں مال سے کام لیتا تھا، حاکم کو رشوت دیتا تھا تو نجات ہوتی تھی. تو شاید یہاں بھی مال کی کثرت کا ذکر کروں تو یہاں بھی مال کی وجہ سے نجات ملے گی. اللہ پاک ارشاد فرمائے گا فرشتوں سے کہ اس کا وہ سارا مال اٹھا کر اس کے پاس جمع کرو. پھر اس مال کو سونے چاندی کو دوزخ میں ڈال کر جب لال سرخ ہو جائے گا تو الٹی منہ اس کو اس میں ڈال دیا جائے. ایک غوطہ کھانے کے بعد اللہ پوچھے گا کہ آپ کو اتنی نعمتی دنیا میں دے رکھی تھی، بتاؤ تم نے کس نعمت کا شکریہ ادا کیا؟ تو ایک غوطے سے وہ اتنا بدحواس ہوگا کہ قسم اٹھا کر کہے گا کہ نعمت کے استعمال تو دور کی بات ہے، میں نے خوشی کا نام تک نہیں سنا کہ خوشی کیا چیز. اتنی دولت کے باوجود وہ ذلیل اور خوار ہوگا اور ہمیشہ عذاب میں مبتلا ہوگا. آج ہم سب سے بڑی قوت اور طاقت مال اور دولت کو دیکھتے ہیں، حالانکہ مال اپنی ذات کے اعتبار سے قابل تعریف چیز نہیں ہے. کوئی بھوک آدمی تو اپنا سونا کھا لے، اس کی بھوک دور ہو سکتی. کوئی پیاس آدمی اپنے سونے چاندی کو چھاک لے، پیاس بجھ سکتی.
یا گرمی سردی میں کپڑے جو ہے وہ بنا کر سونے چاندی سے پہن لے، گرمی میں جلے گا، سردی میں ٹھنڈ سے جو ہے وہ مرے. یہ تو کسی چیز کا نہیں ہے. مال کی قیمت اس چیز کے اعتبار سے ہے جو چیز آپ اس سے خریدتے ہیں. اگر مال سے آپ مٹی خریدے تو مٹی کے برابر اس کی قیمت ہوگا، اور اگر آپ اس سے کپڑا خریدے تو کپڑے کے برابر قیمت ہوگا، اور اس سے اگر آپ اپنا آخرت و دین خریدے تو جتنی قیمت دین کی ہے اتنی قیمت مال کی. مال کی قدر و قیمت ہاتھ کے اعتبار سے ہے. ہاتھ جتنا اچھا ہوگا اس میں مال اچھا ہے. حضور نے فرمایا نعم المال الصالح للرجل الصالح، کہ نیک آدمی کو اس کا مال مبارک ہو، کیونکہ وہ صرف دنیا اور آخرت کا فائدہ اٹھاتا. باقی نفسی وجود مال کا یہ کسی کام کا نہیں ہے. اگر یہ کام کا ہوتا تو ہم سے زیادہ صندوق خوش ہوتا، کیونکہ ہر وقت اس کے پیٹ میں سونا چاندی پڑا ہوا تھا. اس لیے مال سے انسان کی دنیا نہیں بنتی. اگر کسی کی دنیا بنتی تو قارون کی بنتی. اقتدار سے، سلطنت سے انسان کی دنیا نہیں بنتی، زندگی نہیں بنتی. کیونکہ اقتدار اور سلطنت بھی ایسی ہے جو انسان کو بقا نہیں دے سکتی. سکندر اعظم نے جو پوری دنیا فتح کیا، موت کے وقت کہا کہ میں نے ہر کسی سے ٹکر لی اور ہر کسی کو ہرایا اور شکست دی، لیکن موت سے ٹکر کے بعد موت نے مجھے ہرا دی. ساری سلطنت چھین لی، ساری دولت چھین لی، بیوی بچی چھین لی، اور اب جیسے خالی ہاتھ دنیا میں آیا تھا ویسی خالی ہاتھ دنیا سے جا رہا. تو وہی سلطنت سے بھی کسی کی زندگی نہیں بنتی، اقتدار سے نہیں بنتی. زندگی نام ہے سکون، قلبی اطمینان، خوشی اور راحت، اور یہ اہل اللہ کو نصیب ہے. کیونکہ ان کا تعلق دین کے ساتھ، اور وہی دین جب کسی گھر میں آتا ہے، کسی محلے میں آتا ہے، کسی ملک میں آتا ہے، وہ گھر جنت بن جاتا ہے. دیندار عورت کو اپنے خاوند کی حقوق معلوم ہے کہ نہیں ہے معلوم؟ خاوند کو اپنی بیوی کی حقوق معلوم ہے. دیندار اولاد کو ماں باپ کی حقوق معلوم ہے. دیندار ماں باپ کو اولاد کے حقوق معلوم ہے. اور جب وہ ادا کرتے ہیں تو گھر میں کوئی اختلاف، کوئی جھگڑا نہیں، سکون ہے، اطمینان ہے، تو وہ گھر جنت. جب کسی شہر میں دین آتا ہے تو وہی وہاں سکون ہوتا ہے. کوئی چور نہیں ہوتا، کوئی ڈاکو نہیں ہوتا، کوئی قاتل نہیں ہوتا، کوئی عزت لوٹنے والا نہیں ہوتا، اور وہ یہی جنت. مدینہ منورہ میں مال اتنا نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نہ اقتدار اتنی وسیع تھی، نہ مادی اسباب زیادہ تھے، لیکن دین بہت بڑا تھا. مکانات گھاس پھوس کی بنی ہوئی تھی، دروازے کھڑکیوں میں تالا لگانے کی جگہ نہیں تھی. گھاس کے دروازے میں کنڈی کہاں سے لگایا، تالا کہاں سے لگایا؟ مگر پوری مدینہ میں کبھی چوری کا واقعہ، قتل کا واقعہ، ڈاکے کا واقعہ پیش نہیں آیا. ان کی زندگی دین سے بنی. اس لیے قرآن کریم نے بیان فرما دیا کہ نہ دولت سے تمہیں سکون اور نہ اقتدار اور سلطنت سے تمہیں اطمینان. اگر اطمینان دل میں چاہتے ہو، گھر میں چاہتے ہو، محلے میں چاہتے ہو، تو دین پیدا ہو، دین کی پابندی کرو. جب دنیاوی پریشانیاں ختم ہوگی تو یہ دنیا ہی تمہارے لیے جنت بن جائے گی. یہاں سکون ہوگا، یہاں اطمینان ہو. اب بھی ہمارے دل، گھر، شہر اور ملک یہ ایک برتن ہے، اس میں یا دین آئے گا یا دنیا آئے گی. ایک برتن میں ایک وقت کے اندر دو متضاد چیزیں اپنی ڈل سکتی.
آپ کے پاس پیالہ ہے، وہ پانی سے بھی بھرا ہے اور آپ اس میں آگ بھی رکھتے ہیں، یہ ناممکن۔ آپ کے پاس پیالہ ہے، وہ پانی سے بھرا ہے، اور جتنی وسعت پیالے میں ہے اتنا بڑا پتھر آپ اتارتے ہیں، تو یہ بات کہ اس پیالے میں پتھر بھی رہے اور پانی بھی سارا رہے، یہ ناممکن ہے۔ پتھر اتارو گے تو پانی نکل جائے گا۔ آپ اپنی زبان سے تلاوت کرتے ہیں تو عین تلاوت کے دوران آپ کی زبان گالی نہیں دے سکتی، کہ دے سکتی؟ ایک وقت میں ایک زبان ایک بات کرے گی، دو نہیں کر سکتی۔ آپ اپنے ہاتھ سے خط لکھتے ہیں تو خط لکھنے کے دوران آپ اس ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتے، کھانا کھانے کے لیے کتابت روکنی پڑے گی۔ یہ قانون ہے کہ ایک برتن میں ایک وقت کے اندر دو متضاد چیزیں نہیں آ سکتی۔ انسان کا ایک عضو ایک وقت میں ایک کام کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا۔ تو ہمارے دل بھی برتن ہے، اس میں یا دنیا ہوگی یا دین، یا خدا کی محبت ہوگی یا مخلوق کی محبت، یا خالق کا خوف ہوگا یا مخلوق کا خوف ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ خالق اور مخلوق دونوں کا خوف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ایک نو مسلم آدمی نے بیعت کی، اسلام قبول کر لیا، تو کہنے لگا کہ مجھے فلان کا ڈر ہے، فلان کا ڈر ہے، فلان کا ڈر ہے۔ حضرت عمر بہت روئے کہ اس بیچارے نے کلمہ بھی پڑھا اور ابھی ایمان اس کے دل میں نہیں اترا۔ اگر ایمان اترتا اور خدا کا خوف ہوتا تو فلان فلان کا خوف نہ ہوتا۔ فرمایا میں نے جب اسلام قبول کر لیا تو کسر اور قیصر میری نظر میں ایسے تھے جیسے مچھر اور مکھی۔ ہمارا بھی یہ حال ہے، ہم تھانے دار دیکھتے ہیں تو کانپتے ہیں، وزیر اعظم کے سامنے تو جان نکلتی۔ اصل وجہ ایمان کا، جتنا ایمان پختہ ہوگا اور خدا کا خوف غالب ہوگا تو وہ ایک غریب ترین اور ملک کا صدر آپ کی نظر میں برابر ہوگا، ریت کا ایک ذرہ و ایٹم بم آپ کی نظر میں برابر ہوگا۔ آپ کا ایمان ہوگا کہ خدا کی اذن کے بغیر ایٹم بم بھی ریت کے دانے کے برابر کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ اگر ریت کے ذرے سے کم لینا چاہے تو بم کا کم لے سکتا، اور اگر بم کو معطل کرنا چاہے تو بم نہیں چل سکتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بہت روئے کہ اس بیچارے نے کلمہ بھی پڑھا، ایمان اس کے دل میں نہیں اترا۔ یہ کہتے ہیں میں فلان سے ڈرتا ہوں، فلان سے ڈرتا ہوں، فلان سے ڈرتا ہوں۔ حالانکہ ایمان کی خاصیت ہے کہ جب خدا کی محبت آئے غیر خدا کی محبت نکلتی۔ خود حضرت عمر نے کلمہ پڑھا تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ سے میری محبت اتنی بڑھ گئی، باپ سے زیادہ، ماں سے زیادہ، بچوں سے زیادہ، دنیا اور کاروبار سے زیادہ، لیکن ایک بات ہے کہ اپنے سے محبت زیادہ ہے، آپ سے کم ہے۔ تو حضور نے فرمایا لا اذن عمر ابھی آپ کامل مسلمان نہیں۔ اور چند قدم چل کر جب چلے تو پھر سامنے آئے کہ حضرت اب آپ سے محبت اتنی بڑھ گئی کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے۔ فرمایا اذن یا ابن خطاب، اے خطاب کے بیٹے مبارک ہو، اللہ نے ایمان دل میں اتار دی۔ تو بھی جیسے ایک برتن میں ہم آگ اور پانی جمع نہیں کر سکتے، پانی اور پتھر جمع نہیں کر سکتے، یہ آپ کے پیپ میں اگر پانی نہ ہو تو وہ ہوا سے بھرا ہوا ہوتا ہے، لیکن ٹینکی سے پانی چلا آپ ٹوٹی کھول لیں تو ہوا ٹھوس ٹھوس کر کے نکل جائے گی۔ جب پانی نہیں بھر دیا اب ہوا کی جگہ نہیں رہی۔ اسی طریقہ سے جس دل میں خدا کی محبت ہے باطل کی ہوا نکل جائے گی، خدا کا خوف ہے باطل حقیقتوں کا خوف جو ہے وہ نکل جائے گا، دین پر چلنے کا جذبہ ہے، گناہ کا جذبہ ختم ہو جائے۔ اس لیے جب دل میں خدا کا خوف، خدا کی محبت، خدا کے احکام پر چلنے کا جذبہ ہو تو باطل حقیقتوں کا خوف محبت نکل جائے گا۔ نکلنے کی دیر ہے، اب سکون ہوگا، قلب کو سکون اور اطمینان، اور یہ سکون اور اطمینان ہم دولت سے نہیں خرید سکتے۔ آپ پیسوں سے عینک لیں گے لیکن بینائی نہیں لے سکتے، آپ پیسوں سے خواباور گولیاں لے لیں لیکن ذہنی سکون آپ پیسوں سے نہیں خرید سکتے۔ وہ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
جتنا انسان کا تعلق خدا کے ساتھ بڑھتا ہے اس کے دل میں سکون بڑھتا ہے، جتنا تعلق گھٹتا ہے سکون گھٹتا ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ یہ قرآن پاک کی مبارک آیت ہے، اس میں اللہ پاک نے اپنی عبادت کا مطالبہ فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اور اس عبادت کے دو طریقے بتائے ہیں، ایک معرفت اور ایک طلب، کہ اے لوگو خدا کی عبادت کرو، لیکن عبادت تم سے اس وقت ہوگی جب تم کو میری معرفت حاصل ہو، اور معرفت تب حاصل ہوگی کہ تم مجھے طلب تو کرو، تلاش تو کرو، ڈھونڈ لو۔ طلب سے معرفت حاصل ہوگی، اور معرفت سے تم خدا کی عبادت کرنے لگو۔ اگر طلب نہیں تو معرفت نہیں، معرفت نہیں تو عبادت کامل تم سے ہو نہیں سکی۔ اب پہلی دو چیزیں ہیں، ایک خدا کی معرفت اور ایک خدا کی طلب۔ خدا کی معرفت ہم کہاں سے حاصل کریں؟ تو اس کے لیے عقلی دلائل کی ضرورت نہیں، اس کے لیے عقلی دلائل کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے انسان کی اپنی فطرت، اپنی طبیعت کافی۔ ایک قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے کہ دیکھو اللہ کی معرفت اس سے حاصل کرو کہ تم ہمیشہ اپنی کامیابی کے ارادے کرتے ہو، عزائم رکھتے ہو، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اپنے ارادوں میں کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ ناکام بنانے والا کون ہے؟ ظاہر بات ہے ہر دکاندار، ہر تاجر، ہر صنعتگار، ہر زراعت پیشہ، ہر ملازم یہ چاہتا ہے کہ میں ناکامی سے بچوں، خسارہ اور گھاٹے سے بچوں،
مگر 99% خسارہ اور گھاٹے میں، کہیں 1% کمائی کر. تو یہ جو ارادوں میں ناکامی ہے، اس ناکامی سے پتہ لگا لو کہ وہ ناکام بنانے والا ذات کون ہے. معلوم ہوا کہ کامیابی اور ناکامی تمہارے اختیار میں نہیں ہے، وہ کوئی اور ذات ہے. اس سے رابطہ کرو اور اس سے کامیابی طلب کرو. وہ تمہیں کامیاب بنانا چاہے، بغیر ارادہ کی بھی کامیاب بنا دے. اب دیکھو، کون چاہتا ہے کہ میری اولاد نہ ہو؟ ہر آدمی کی چاہت ہوتی ہے کہ اولاد ہو، نیک ہو، فرمان بردار ہو. مگر کئی لوگ 4 شادیوں کے باوجود اولاد سے محروم رہتے ہیں. وہ رکاوٹ کون ہے؟ کس نے اولاد پیدا کرنے میں ہمیں ناکام بنایا؟ اس ذات کی طرف رجوع کرو. ہم گاٹھا نہیں چاہتے، لیکن گاٹھا اٹھانا پڑتا. ہم بانجھ پن نہیں چاہتے، مگر انسان بے اولاد بسا اوقات رہتا ہے، اولاد میں ناکام ہوتا. معلوم ہوا کہ ہماری ارادے کا کچھ نہیں ہے. ہم بسا اوقات ارادہ کرتے ہیں کامیابی کے، مگر وہ ارادہ ناکام ہے. بسا اوقات ارادہ کرتے ہیں اولاد پیدا کرنے کی، لیکن وہ ارادہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا. بھئی کون چاہتا ہے کہ میں بیمار ہوں؟ کون چاہتا ہے کہ میں بوڑھا ہوں؟ کون چاہتا ہے کہ میں مروں؟ لیکن یہ تمام مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. بیماری آ ہی جاتی ہے خلاف ارادہ، بڑھاپا آ ہی جاتا ہے، موت آ ہی جاتی ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ بیماری بھیجنے والا کون ہے، یہ بڑھاپا بھیجنے والا کون ہے، موت مسلط کرنے والا کون ہے. اللہ پاک نے فرمایا عقل کی طرف مت جاؤ، اپنی فطرت سے پوچھو. ہم نہیں چاہتے کاروبار میں گاٹھا، مگر ہو جاتا. ہم نہیں چاہتے بے اولاد ہونا، لیکن ہو جاتے ہیں. ہم نہیں چاہتے بیماری کو، بڑھاپے کو، مگر یہ سب کچھ ہوتا. یہ فطری دلائل ہے، طبعی دلائل ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہم اپنی کمائیوں میں، اولاد میں، صحتوں میں، جوانی میں اور موت میں مجبور ہے، معلوم ہوا کوئی جابر ہے. ہم جو مغلوب ہے، معلوم ہوا کوئی غالب ہے. ہم جو کمزور ہے، معلوم ہوا اوپر کوئی قادر ہے. فرمائے تم نے اس سے میرا اندازہ نہیں لگایا، میری معرفت حاصل نہیں کی. اگر اللہ اپنی معرفت عقلی دلائل سے طلب کرتا تو چلو فلسفی اور منطقی لوگوں کو خدا کی معرفت حاصل ہوتی، مگر اللہ نے اسے آسان راستے سے اپنی معرفت بتا دی کہ اس پر ایک دیہاتی اور ایک جس بچے کو بھی ہوش آئی ہو وہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ واقعی میں مغلوب ہوں تو مغلوب کے مقابلے میں غالب ہوتا ہے. میں عاجز ہوں، عاجز کے مقابلے میں قادر ہوتا ہے. میں مرزوق ہوں، مرزوق کے مقابلے میں رازق ضرور ہوتا ہے. میں مخلوق ہوں، مخلوق کا خالق ضرور ہوتا ہے. یہ تو ہر باشعور انسان خواہ وہ دیہات کا رہنے والے کیوں نہ ہو، ان راستوں سے ان کو خدا کی پہچان ہو. یہ تو اپنے اندر دلائل. اور اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہاری نظر اندر نہیں اترتی تو فرمایا یہ اوپر آسمان کو دیکھو، یہ روشن ستاروں کو دیکھو، سورج اور چاند کو دیکھو، یہ بچھی ہوئی زمین کو دیکھو، یہ بارش کے انتظام کو دیکھو، دن رات کے انقلاب کو دیکھو، ہواؤں کے چکر کو دیکھو. یہ اتنا بڑا کارخانہ بغیر کسی بنانے والے کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ جب ہم اچھی عمارت دیکھتے ہیں تو معمار کی صفت کرتے ہیں کہ بنانے والا بہت اچھا. جب ہم کوئی خوشنویسی اور خوشخطی دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی کاتب ہے جو بڑا خوشنویس رہا، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں.
ہم جب کسی کا شعر سنتے ہیں تو شعر سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا شاعر بڑا باکمال آدمی تھا، بڑا علم والا تھا. تو اللہ پاک فرما دیتا ہے کہ تم عمارت کو دیکھ کر معمار کا پتہ لگا لیتے ہو، تو یہ کتنی بڑی عمارت آسمان میں نے اٹھائی ہے. تمہیں ابھی تک یہ معرفت نہیں ہے کہ اس کا کوئی معمار بنانے والا ہے. تمہیں جب کسی خط کی خوبصورتی پسند آئے تو تمہیں کاتب کے کمال کا پتہ چلتا ہے. فرمائے یہ تمہاری آنکھ کا خط میں نے کیسے کھینچا ہے، یہ کان کا خط کیسے کھینچا ہے، منہ کا خط کیسے کھینچا ہے، قد و قامت کیسے بنایا ہے. تم نے اس کتابت سے پتہ نہیں چلایا کہ اس کا کوئی لکھنے والا موجود ہے. جب تم کسی کا شعر سنتے ہو تو تم کہتے ہیں علامہ اقبال بڑا علامہ تھا. تو فرمائے یہ میرا کلام جو سمندروں سے لکھا جائے تو سمندر سوکھ جائے لیکن اس کے اسرار ختم نہیں ہوتے. تم نے کبھی نہیں سنا کہ اس کا بھی کوئی متکلم ہے اور اتارنے والا ہے. یہ اللہ پاک نے اپنی معرفت دو قسم کی دلائل سے ہمیں بتا دی. ایک وجدانی اور طبعی اور فطری امور. اپنے اندر دیکھو کہ ہم مرزوق رازق کون ہیں، ہم مغلوب غالب کون ہیں، ہم عاجز قادر کون ہیں، ہم مخلوق خالق کون ہیں، اس سے میرا پتہ لگا. اور ایک مشاہدات سے کہ آسمان کو دیکھو، روشن سورج اور ستارے کو دیکھو، زمین اور آسمان کو دیکھو، اس سے تمہیں پتہ چلتا. فطری دلائل کے بارے میں حضرت علی نے فرمایا کہ عرفت ربی بفسخ العزائم، کہ میں نے پروردگار کو پہچانا ہے اپنے ارادوں میں اپنے آپ کو ناکام دیکھنے سے. فرمایا ایک کام کے اسباب ہے میرے پاس، ذرائع ہے، وقت ہے، قوت طاقت ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس کے باوجود اس کام میں ناکام ہوتا ہوں. معلوم ہوا کہ میری لگام کسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ اللہ. عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے پروردگار کو پہچانا صرف اس لیے کہ باوجود اسباب ذرائع کہ میں اپنے آپ کو ناکام دیکھتا ہوں. اور یہ آفاقی دلائل کے بارے میں حضرت علی کا قول ہے کہ البیرۃ تدل علی البعیر وآثار الاقدام علی المسیر فالسماوات العلا والارض السبعین کیف لا تدل علی السمیع الخبیر. فرمایا اگر آپ کو جنگل میں گوبر نظر آئے تو آپ کو یقین ہوتا ہے کہ یہاں سے جانور گزرا. اگر آپ کو انسانی پل زمین پر نقش نظر آئے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے کوئی انسان گزرا ہے. تو فرمایا یہ اتنا بڑا آسمان آپ دیکھتے ہیں، کبھی ذہن میں نہیں آیا کہ اس کا بنانے والا. تو اللہ پاک نے اپنی معرفت کے لیے کوئی مشکل دلائل نہیں بتائے کہ تم منطق، فلسفہ، ریاضی، الجبر، جیومیٹری پڑھو تو میری معرفت حاصل ہوگی. نہیں، فرمایا دو دلائل سے، ایک تمہاری آنکھ دیکھتی ہے یہ آسمان و زمین، اور ایک تمہاری طبیعت دیکھتی ہے کہ اپنے ارادوں میں تم ناکام ہوتے ہو. معلوم ہوا کہ کامیابی اور ناکامی کسی اور کیا. عقل پر سہارا مت کرو خدا کی معرفت. خدا عقل سے نہیں پہچانا جاتا، خدا فطرت اور طبیعت سے پہچانا جاتا. امام رازی رحم اللہ بہت بڑا فلسفی اور منطقی ہے. وہ راستے پر جا رہا تھا، ایک دیہاتی ہل چلا رہا تھا. تو امام صاحب نے ان سے پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں مسلمان ہوں. کہا مسلمان کسے کہتے ہیں؟ کہتے جو رسول برحق مانے، قرآن برحق مانے، آخرت برحق مانے، اللہ کو برحق مانے. تو میں اللہ کو برحق مانتا ہوں. کہتے اللہ کی برحق ہونے کی دلیل تمہارے پاس کی؟ وہ جس لاٹھی سے اپنی بیلوں کو چلاتا تھا، ہل چھوڑ کر امام کے پیچھے لگا مارنے کے لیے. وہ آگے آگے، یہ پیچھے پیچھے. وہ شاگردوں کی جماعت میں گھس گیا. طالب علموں نے بچایا. کہا کہ اس نے مجھ سے پوچھا کہ خدا کی معرفت کی دلیل بیان کرو. میں خدا کو دل کی یقین سے جانتا ہوں، دلیل سے نہیں جانتا. اور پھر اس بوڑھے نے کہا کہ عقلی دلائل کے پاؤں لکڑی کے ہوتے ہیں، جو آگ میں جلتی ہے لکڑی، پانی میں بہتی ہے، ہوا میں اڑتی ہے. ایسی دلائل سے میں خدا کو جانوں. میں خدا کو پہچانتا ہوں دل کی یقین سے پہچانتا ہوں. اس لیے اللہ نے فرمایا وہ فی انفسکم،
تم اپنے اندر جان کے دیکھو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ واقعی مجھے بنانے والا ایک ذات موجود ہے۔ تو بھئی خدا کی معرفت کی ایک دلیل تو فطری ہے، طبعی ہے، کہ ہم اپنے آپ کو ناکام دیکھتے ہیں، معلوم ہوا کہ کامیابی و ناکامی ہمارے اختیار میں نہیں ہے، وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے اور وہ خدا کی ذات ہے۔ تو پھر